السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وكذلك زين كثيرا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولدت له بنت فلم يهنها ولم يؤذها ولم يؤثر عليها ذكره دخل الله بها الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات أو أخوات أو أختين أو بنتين فعلمها فأدبها وأحسن تأديبها إلا دخل بها الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، نبوت سے قبل
جاہلیت کا زمانہ تھا. اس جاہلیت کے زمانے میں جو جاہلانہ کام کیے جاتے تھے، جو جاہلانہ اعمال سر انجام دیے جاتے تھے، ان میں ایک یہ سفاکانہ عمل بھی تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو جیتے جی مار دیتے تھے، صرف اس جرم میں کہ وہ بیٹی کیوں ہے. اور ظلم یہاں تک ہوتا تھا کہ گڑھا کھود کر جیتی جاگتی بچی کو گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی اور بچی تڑپ تڑپ کے مر جاتی تھی. اس کو عار بھی نہیں سمجھتے تھے، اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے تھے، بچیوں کو قتل کرتے تھے. اپنے بیٹوں کو بھی بعض اوقات اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے کھائیں گے کہاں سے، روزی کہاں سے ملے گی، رزق کہاں سے ملے گا. تو لوگ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بعض بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، بعض بھوک کے ڈر کی وجہ سے ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، گڑھے میں کنویں میں پھینک کر انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ ظلم عام تھا. بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی، گھر میں بچی پیدا ہوتی تو روتے تھے. جس کی بچی پیدا ہوتی تھی اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، وہ پریشان رہتا تھا، گھٹا گھٹا رہتا تھا. اور بچہ پیدا ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے. یہ بھی جاہلیت میں تھا. بیچاری بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا، وہ عار کی جگہ سمجھی جاتی تھیں. بیٹیوں کی وجہ سے لوگ عار محسوس کرتے تھے. قرآن آیا، حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو یہ جاہلیت چھٹ گئی. اولاد کو زندگی ملی، بچیوں کو عزت ملی، بیٹیوں کو جینے کا حق ملا اور بیٹیوں کو زندگی نصیب ہوئی. آج پھر قرآن اور حضور کی سنت کو، کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو ایک طرف پھینک دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے. لوگوں کا قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اپنے نبی سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اور جب قرآن اور سنت سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو جاہلیت واپس آتی ہے، پھر جہالت لوٹ آتی ہے اور پھر لوگ جاہلیت والے کام کرتے ہیں. آج لوگ صرف جاہل ہی نہیں، جاہل مرکب ہے. ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو جاہل مطلق ہے، جو ان پڑھ ہے، دین کو نہیں جانتا، بے علم ہے. وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں بے علم ہوں. ایسا آدمی کسی سے علم لے لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، رہنمائی لے لیتا ہے. اور بعض ایسے جاہل بھی ہیں جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، دانشور سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں، نالج والا سمجھتے ہیں، علم والا سمجھتے ہیں وہ کورے جاہل. ایسے جاہل کو جاہل مرکب کہا جاتا ہے. پڑھے لکھے جاہل، ڈگریاں لے لی ہیں،
سندیں لے لی ہیں، ملازمتیں مل گئی ہیں، منصب مل گئے ہیں، وزارتیں مل گئی ہیں، حکومتیں مل گئی ہیں، عزتیں مل گئی ہیں، لیکن ہیں جاہل مرکب، اخلاق نہیں ملے، کردار نہیں ملے، بولنے کا سلیقہ کوئی نہیں، حلال حرام کا پتہ کوئی نہیں، ہر طرف بدتمیزوں کی فوج نظر آتی ہے، سفاک اور قاتل نظر آتے ہیں۔ آج لوگ پھر بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، باپ سفاک ہو کر اپنی بچیوں کو مار رہے ہیں، رحم ختم ہو گیا، شفقت پدری ختم ہو گئی، بچی گھر میں آئی تو اس کا جرم ہے بچی ہونا، یہ بچی کیوں پیدا ہوئی، لوگ گولیاں مار رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک دل خراش سانحہ میاں والی میں ہوا، 2 سال پہلے ایک لڑکے نے شادی کی، 2 سال کے بعد اللہ نے بیٹی دی، اس بدمعاش سے بیٹی برداشت نہیں ہوئی، بیٹی گوارا نہیں ہوئی، اور یہ تو واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ آج معاشرے کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے دیتے ہیں کہ اس نے بیٹی کیوں جنی، بیٹا ہوتا ظالم کے بچے، یہ تیری بیوی کے اختیار میں ہے کہ وہ بیٹا جنے۔ شجاع آباد کے واقعات ہیں، طلاق دے دی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ کئی ایسے واقعات ہیں، بیوی کو کان پکڑوا دیا، مرغا بنا دیا، تو نے بیٹی کیوں جنی؟ کئی پہلے بکواس کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ اور یہ تو اچھے خاصے گھرانوں میں نے آنکھوں سے دیکھا، دینداروں کے ہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، یہ بڑھیاں گلے لگ کر رو رہی ہیں، اوہ بیٹی پیدا ہو گئی، چوتھی دھی جم پئیے، 5ویں دھی جم پئیے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر کی باتیں ہیں۔ اسلام بیٹی کو احترام دیتا ہے، اور اگر پہلی بیٹی پیدا ہو تو اسے نیک بختی قرار دیتا ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد میں سے اللہ نے پہلی اولاد بیٹی دی، اور میرے نبی کی نسل بیٹوں سے نہیں چلی، بیٹیوں سے چلی، بیٹیوں سے چلی۔ اس سفاک نے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، 7 دن کے بعد معصوم بچی کو 5 گولیاں مار کے قتل کر دی، نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ خدا کا قہر نہ آئے اس ملک پر تو کیا ہو، عذاب الہی نہ آئے تو کیا ہو۔ یہ کفر ہے، کافرانہ حرکت ہے، کافرانہ عمل ہے۔ ایسا کفر میں ہوتا تھا، اور یہ باپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بچی تھی میں نے مال ڈالی تو کیا ہوا، عدالتیں تمہیں چھوڑ سکتی ہیں، رب نہیں چھوڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قتل کی ہوئی بچیاں، آج بچیوں کو کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینکا جا رہا ہے۔ بچی پیدا ہوتی ہے، لوگ ہسپتال پھینک کر چلے جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، یہ بالکل سامنے یہ جو ٹھوکر ہے، نہر ہے، یہ ہم سے آدھا پونا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہمارا ایک بچہ شاگرد
سیر کر رہا تھا صبح کے وقت، گند پڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا گند پر ایک بچہ پڑا ہوا ہے اور ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ یہ دور آ گیا ہے، انسانی جان اس کی کوئی قدر ہی نہیں، قیمت ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مدرسے نہ ہوں، دینی تعلیم نہ ہو، ہاں یوں سفاق پیدا کر رہے ہو قوم کو، تمہاری تربیتوں کا عالم یہ ہے، یہ ظالم پیدا ہو رہے ہیں، ایک بدکاری اور بے حیائی، دوسرا انسانی جان کا قتل، یہ عام ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، جن بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا ان کے بارے میں رب سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی کا کیا گناہ تھا جس کو تم نے ظالم مارا؟ اس معصوم بچی کا جرم کیا تھا جس کو اس کے سفاک باپ نے 5 گولیاں مار کر اس سے جینے کا حق چھین لیا؟ بتا کیا جرم تھا، گناہ کیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ سوال ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ اور ایسے لوگ جو بچیوں کو قتل کرتے ہیں، رب کہہ رہا ہے سورہ انعام، كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے جھوٹے خداؤں نے بچوں کا قتل بھی انہیں نیکی بنا کے دکھایا، اچھا کام بنا کے دکھایا۔ لَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا، وہ برباد ہو گئے، وہ خسارے میں پڑ گئے، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قتل کیا، سَفَهًا بِغَيْرِ علم، جہالت کی وجہ سے قتل کیا، بغیر علم کے قتل کیا، وہ برباد ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے۔ بچیوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیوں قتل کرتے ہو ان بچیوں کو؟ کیوں قتل کرتے ہو ان بچوں کو؟ آج کوئی غیرت کے نام پہ قتل کر رہا ہے، کوئی عار کی وجہ سے قتل کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، بچیوں کی ولادت پر غم نہ کرو، مشرکوں کے ساتھ اٹھو گے، خوشی مناؤ۔ بچیوں کی پیدائش پہ پریشان ہونا یہ کافروں کا کام ہے، قرآن کہتا ہے۔ 2 جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس مشرک کو، کافر کو اطلاع ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ توے کی طرح کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ روح سیاہ بن جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، پریشان رہتا ہے، طبیعت میں گھٹن رہتی ہے، اور پھر سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچتا ہے کیا کروں، ذلت گوارا کرتے ہوئے اسے باقی رکھوں یا اسے زندہ مٹی میں دفن کر دوں۔ اللہ نے کہا برا کام کرتے ہو تم، گندی حرکت کرتے ہو۔ بچی کی ولادت پر پریشان ہونا گندی حرکت، ساء ما یعملون، گندا عمل، کافرانہ حرکت، کافرانہ عمل۔
اس لیے کہ رب کہتا ہے بیٹی بھی میری عطا، تحفہ، ہدیہ، ہیبہ ہے، اور بیٹا دوں تو بھی میری عطا، تحفہ، ہدیہ، ہیبہ ہے۔ تم نے کوئی پیسے لگائے گے؟ اولاد کی قدر ان سے پوچھ جن کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا، ان سے اولاد کی قدر پوچھو۔ ہمارے اس علاقے میں رانا تاج احمد نون مرحوم فوت ہو گئے، پورے علاقے کا سب سے بڑا جاگیردار مرحوم تھا، ہمارے دوست تھے، نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی ہوئی، پوری زندگی پوری دنیا میں گھومے پھرے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ آج جائیداد دوسروں کے پاس ہے، بھانجوں کے پاس ہے۔ رب کہتا ہے بیٹی دوں تو یہ بھی میری عطا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بیٹی کا ذکر پہلے کیا۔ یَہَبُ وَہَبَ یَہَبُ ہِبَةً، ہیبہ کرنا، گفٹ دینا، عطیہ کرنا، بغیر معاوضے کے چیز دینا۔ تم نے کچھ نہیں لگایا، میں نے مفت میں تمہیں بیٹی تحفے میں دی، ہدیے میں دی، میں نے مفت میں تمہیں بچی عطا کر دی۔ جسے چاہتا ہوں بیٹی تحفے میں دیتا ہوں، یہ رب کا تحفہ ہے۔ او بیٹیوں کو قتل کرنے والوں اور بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، تم اللہ کے تحفے سے نفرت کر رہے ہو، اللہ کی عطا سے نفرت کر رہے ہو۔ تمہیں اللہ کا گفٹ قبول نہیں ہے تو تم رب کو کیسے قبول ہوو گے؟ تمہیں رب کیسے معاف کرے گا؟ ایسے شفاق ہو تم۔ اللہ اکبر۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، بیٹا دوں تو بھی میرا تحفہ ہے، ہدیہ ہے، ہیبہ ہے، عطیہ ہے، گفٹ ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جوڑا دے دوں، دو بیٹے دے دوں، دو بیٹی دے دوں تو بھی میرا ہدیہ ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں بے اولاد بنا دیتا ہوں، بانجھ بنا دیتا ہوں، میں اس کو اس طرح بنا دیتا ہوں کہ نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی۔ نفرت نہ کرو بیٹیوں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام نے بیٹی کو جینے کا حق دیا، بیٹی سے محبت۔ آج تمہاری آواز ٹھیک نہیں ہے، پھٹی ہوئی آواز ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ بیٹیوں سے محبت کا درس دیا۔ سنو سنو بیٹیوں کے برکات۔ بیٹی تو دنیا کا بھی سہارا ہے، آخرت کا بھی سہارا ہے۔ خدا کی قسم، بیٹے بے وفائی کر جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ اللہ نے بیٹیوں کو وفا کا مدہ عطا کیا ہے، وہ اپنے باپ اپنی ماں کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ بیٹے قبر پہ جانے کی انہیں توفیق نہیں ہے، بیٹیاں روز اپنے باپ کو ایصال ثواب کرتی۔ باپ زندہ ہے، اس کی تکلیف بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتی، گوارا نہیں ہوتی، اور آخرت کا بھی بیٹی سہارا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، من عال جاریتین جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی حتیٰ تبلغا، جوان ہو گئی، ان کی شادی کر دی، فرمایا بیٹی کی اس پرورش کرنے کا اجر اتنا ہے، ثواب اتنا ہے کہ اس بیٹی کی وجہ سے، ان دو بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے رب اسے جنت بھی دے گا اور جنت میں میرا قرب بھی دے گا۔ کل جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔
وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، حدیث میں آتا ہے حضور نے ان دو انگلیوں کو ملا کر بتایا جیسے یہ انگلیاں قریب قریب ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جوانی تک، بلوغ تک وہ میرے ایسے ہی قریب ہو۔ اور ایک اور حدیث، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ولدت لہو بنتن، جس کی اللہ نے بیٹی جنی، جس کو اللہ نے بیٹی دی، جس کی بیٹی کی ولادت ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے فَلَمْ يُؤْذِهَا، اس نے بیٹی کو ستایا نہیں، تکلیف نہیں دی، بیٹی کو ایذا نہیں پہنچائی۔ بعض لوگ بیٹیوں کو مارتے ہیں، جانوروں کی طرح مارتے ہیں، غلط۔ بیٹی کو ایذا نہیں پہنچائی، وَلَمْ يُؤْذِهَا، اس کو ایذا نہیں دی، تکلیف نہیں دی، وَلَمْ يُهِنْهَا، اس کی اہانت نہیں کی، وَلَمْ يُؤْثِرْ عَلَيْهَا ذَكَرَهُ، بیٹی پر اپنے کسی بیٹے کو ترجیح نہیں دی۔ یہ بھی شرط ہے۔ زندگی میں بیٹے اور بیٹی کے ساتھ برابر سلوک کرو، وراثت تو مرنے کے بعد ہے، بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دو، جو حقوق بیٹے کو دے رہے ہو وہی حقوق بیٹی کو دو، جو پیار بیٹے کو دے رہے ہو وہی پیار بیٹی کو دو، جو لباس بیٹے کو دے رہے ہو بیٹی کی حیثیت کے جنس کے مطابق ویسا لباس بیٹی کو لے کے دو، فرق نہ کرو۔ آج بہت سے لوگ بیٹیوں کے حقوق بیٹوں کو دے دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ حضور نے فرمایا سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں برابری کیا کرو، کسی ایک بیٹے کو باقی پر ترجیح نہ دو، مساوات کرو، برابری کرو۔ یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایک بچے کو بوسہ دیا ہے تو دوسرے کو بھی بوسہ دو، اس کا دل نہ توڑو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بابا کو مجھ سے پیار کم ہے، میری امی کو مجھ سے پیار کم ہے، برابری کرو، چیز بھی برابر لے کر دو۔ اس لیے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی دی، ایک بیٹی کا ذکر، جس کو اللہ نے بیٹی دی اس نے بیٹی کو ایذا نہیں پہنچائی، اس کی بے اکرامی نہیں کی، اس کی توہین کوئی نہیں کی، اس پر بیٹے کو ترجیح کوئی نہیں دی۔ اس بیٹی کی وجہ سے الا دخل بها الجنہ، یہ باپ جنت میں چلا جائے گا، بیٹی کی وجہ سے باپ جنت میں چلا جائے گا۔ کیا مقام ہے بیٹی کا، باپ کو جنت میں لے کے جا رہی ہے، بھائی کو جنت میں لے کے جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں بہنوں کا بھی ذکر ہے، من عال ثلاث بنات او اخوات، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، او بنتین او اختین و بنتین، یا 2 بہنوں کی پرورش کی یا 2 بیٹیوں کی پرورش کی۔ 3 کا بھی ذکر آ گیا، 2 کا بھی ذکر آ گیا۔ جس نے اپنی 2 بہنوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهُنَّ، ان کو علم اور ادب سکھایا، مؤدب بنایا، بہترین ادب سکھایا، تہذیب والا بنایا، حیا والا بنایا، شرم والا بنایا،
ماں باپ کے احترام والا بنایا، بڑوں کے اکرام والا بنایا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنایا، قرآن پڑھنے والا بنایا، نماز پڑھنے والا بنایا، روزہ رکھنے والا بنایا، دیندار بنایا۔ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، اس عمل کی وجہ سے حضور نے فرمایا جنت میں جائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہے بیٹیوں کا مقام اسلام کی نظر میں۔ اور ایک اور حدیث سنا دوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من ہؤلاء البنات بشیء، بیٹیوں کی وجہ سے لوگ ستاتے بھی تو ہیں، ایذا بھی دیتے ہیں، بہتان تراشی بھی کرتے ہیں، لوگ عزت پر حملے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شادیاں ہو جائیں تو بعض کم ظرف داماد بلیک میل بھی کرتے ہیں، ستاتے بھی ہیں، ایذا بھی دیتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں، بکواس بھی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کو آزمایا گیا بچیوں کی وجہ سے، یا رزق تنگ ہے، بیچاری بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسے کوئی نہیں، باپ بہت پریشان ہے، نیند نہیں آتی ساری رات، ماں پریشان ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، بچی کی شادی کرنی ہے، رشتہ کرنا ہے، رشتہ آ نہیں رہا یا رشتہ ہو گیا، رشتے میں مسائل آ رہے ہیں، طرح کی آزمائشیں ہوتی۔ لفظ ابتلا کا من ابتلیا من ہؤلاء البنات، جس کو بیٹیوں کی وجہ سے تکلیف آئے، آزمائش آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، لیکن یہ حسن سلوک کر رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، بیٹیوں کے دکھ کو بیٹیوں والے ہی سمجھ سکتے، باقی کیا جانے۔ فرمایا کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ، اپنے باپ اور جہنم کے درمیان رکاوٹ، پردہ اور دیوار بن جائیں گی، اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ کن لہ سترا من النار، بیٹیوں کی قدر کرو، ان کی حسن تعلیم کا انتظام کرو، بہترین تربیت کرو، یہ دنیا میں بھی تمہارا سہارا، یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گی، یہ تمہیں جہنم سے بچائیں گی، رب ان کی لاج رکھے گا۔ اے کتنے صفاق ہو لوگو، بیٹیوں کی تم لاج نہیں رکھتے، بیٹیوں کی تو رب بھی لاج رکھے گا، اللہ بھی لاج رکھے گا، بیٹی کی وجہ سے باپ کو جہنم سے بچائے گا۔ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، بیٹی کی وجہ سے باپ جہنم سے بچ رہا ہے، بیٹیوں کی وجہ سے باپ دوزخ سے بچ رہا ہے۔ کن لہ سترا من النار، اور یہ بات آپ نے کب فرمائی؟ امی عائشہ کی اولاد کوئی نہیں تھی، ایک عورت آئی، 2 بچیاں ساتھ لائی، بھوکی تھی بیچاری، کھانے کو کچھ نہیں تھا، غربت تھی، بھوک تھی، افلاس تھا۔ امی عائشہ کے پاس آ کر سوال کیا، امی کے پاس بھی 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھی، صرف 3 کھجوریں۔ امی نے وہ 3 کھجوریں دے دی اس خاتون کو، اس نے 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی، 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ ان بیٹیوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی، پھر اپنی اماں سے اور کھجور کا تقاضا کیا۔ اس کے پاس تو اپنے حصے کی صرف 1 کھجور تھی، اماں نے خود نہیں کھایا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ امی عائشہ کے دل پہ چوٹ لگی، بڑا اثر ہوا دل پر۔
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اماں جی نے حضور کو یہ حالات بتلائے. حضرت میرے دل پہ آج بڑی چوٹ لگی ہے, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ منظر دیکھ کر. ماں نے خود نہیں کھایا, اسے اپنی بیٹیوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی. بیٹیوں سے بھی کہتا, وہ بیٹیوں اپنے ماں باپ کو رسوا نہ کیا کرو. تمہارے لیے تمہارا باپ کتنا تڑپتا ہے, تمہاری ماں کتنی تڑپتی ہے. وہ خود بھوکے رہتے ہیں, تجھے کھلاتے ہیں. وہ خود پرانے پہنتے ہیں, تجھے نیا پہناتے ہیں. وہ خود محنت مزدوری کر لیتے ہیں, تجھے تعلیم دیتے ہیں. تو بھی کچھ شرم کر, وفا کر. اب جب تو سمجھدار ہوئی ہے تو ماں باپ کو پوچھے بغیر خود جا رہی ہے جوتے کھانے کے لیے. شرم کر. بیٹی بھی وفا کرے جیسے ماں باپ اس کے ساتھ وفا کر رہی. وہ باپ سفاک جو بیٹیوں کا قاتل, وہ ماں سفاک جو بیٹیوں کی قاتل, اور وہ بیٹی بھی سفاک ہے جو جیتے جی اپنے باپ کو مار کے چلی جائے, جو جیتے جی اپنی ماں کو مار کے چلی جائے. یہ جن کی چلی جاتی ہیں وہ جیتے جی ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں. غیرت والے تو مر جاتے ہیں, حیا والے بیچارے مر جاتے ہیں. میرا یہ بیان بیٹیوں کو بھی سنو. ہاں, میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں, آپ کے شہر میں بھی ہیں, شریف لوگ ہیں, بیٹیوں کے لیے اپنا سب کچھ وار دیا, لیکن بیٹی نے وفا نہیں کی. ماں باپ کا منہ کالا کر کے چلی گئی. یہ بیٹیاں اپنا مستقبل بھی کو روشن نہیں کرتی. ان کے نصیب میں جوتے لکھے ہوتے, ساری زندگی ذلیل ہوتی ہیں. تجربہ یہی ہے. ماں باپ کے گستاخ کو عزت نہیں ملتی, ماں باپ کے رسوا کرنے والی کو عزت نہیں ملا کرتی. کتنی دکھ اٹھا رہی ہے ماں. امی عائشہ نے کہا, آقا میں نے تو یہ دیکھا ماں کے حلق سے ایک کھجور بھی نہیں اتری, اس نے وہ کھجور بھی توڑی ہے, اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے ہیں. ایک ٹکڑا دے دیا ایک بیٹی کو, دوسرا ٹکڑا دے دیا دوسری بیٹی کو. حضور علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور پھر بیٹیوں کی وجہ سے اسے آزمایا گیا, بیٹیوں کی وجہ سے اس نے تکلیفیں برداشت کی, کل قیامت کے دن اس کے صبر کی وجہ سے, برکت سے یہ بیٹی اپنے باپ اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی, اسے جہنم میں نہیں جانے دی. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. رحیم بنو, رحم دل بنو, شفاق نہ بنو. حدیث پاک میں آتا ہے, دارمی کی حدیث ہے, سنن دارمی کی روایت ہے, ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نعبد الاسنام, کننا نعبد الاوثان. آپ کی بعثت سے پہلے ہم بتوں کے پجاری تھے, بچیوں کو قتل کرتے تھے. میری ایک بیٹی تھی, مجھ سے بے انتہا پیار کرتی تھی, محبت کرتی تھی بیٹی. ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہائے ہائے ہائے, وہ پیار کر رہی ہے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مارنے کی تدبیریں کر رہا ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر لے گیا, آبادی سے دور جنگل میں لے گیا. میں نے اس کو پکڑ کر کنویں میں پھینکا یا گڑھا کھودا ہوگا, اس گڑھے میں کھودا, اس گڑھے میں کھینچا, پھینکا,
کنویں میں پھینکا، میں اوپر سے دھڑا دھڑ مٹی دینے لگا اور میری بیٹی چیخ چیخ کر مجھے پکار رہی تھی، یا بتاؤ یا بتاؤ، ہائے میرے ابا، او میرے ابا، او میرے بابا۔ اس نے یہ واقعہ سنایا، حضور چھم چھم رو پڑے، اللہ کے نبی سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ہم تو جاہل تھے حضرت، ہم تو جاہل تھے، ایمان نہیں آیا تھا۔ میں نے بیٹی کو یوں قتل کیا، میں نے بیٹی کو یوں زندہ درگور کیا۔ حضور رو رہی ہے، فرما رہے ہیں دوبارہ سنا۔ اس نے وہ واقعہ دوبارہ سنایا، آپ نے فرمایا پھر سنا۔ اس نے تیسری بار وہ واقعہ سنایا تو رو رو کر حضور پاک کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اللہ کے نبی کی داڑھی تر ہو گئی۔ تجھے کوئی رحم نہ آیا، تیرے دل میں کوئی شفقت نہ آئی، تو نے بیٹی کے ساتھ یہ کیا۔ یہ جاہلیت ہے۔ بھوک کی وجہ سے بھی بچوں کو نہ مارو۔ ہاں، قرآن نے 2 جگہ کہا ہے، بھوک کی وجہ سے بچوں کو نہ مارو۔ آج حکومتوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے اور تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے عوام کا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے بچوں کے رزاق تم ہو۔ رب کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ دوسری جگہ لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر کی وجہ سے بچے نہ مارو، حمل نہ گراؤ۔ 4 ماہ کے بعد بچے کا حمل گرانا یہ بھی بچے کا قتل ہے۔ خدا کو رزاق نہیں سمجھتے، جہالت کی انتہا ہے۔ ساس بیٹھی کہہ رہی ہوتی ہے جا جا گروا دے گروا دے، شرم نہیں آتی؟ مفت میں تجھے رب نے دیا ہے، تیرے بیٹے کو اولاد نہ ملتی تو پھر تو ساری زندگی روتی، پھر بھی ظلم اس بیچاری بچی پر ہوتا۔ دوسری شادی کرو، چاہے بیماری لڑکے میں ہے، ظلم لڑکی پہ ہو رہا ہے، دوسری شادی کرو۔ چلو جائز وجہ ہو شادی دوسری کرنے میں، کوئی حرج نہیں۔ ظالم قصور بھی تیرے بیٹے کا، بیمار بھی وہ ہے، میڈیکل رپورٹ بھی یہی ہے، اور اولاد نہیں ہوئی تو شادی کر کے ایک اور بچی کو پریشان کرے گی، ایک اور گھر خراب کرے گی، پھر تیسرا رشتہ دیکھے گی۔ ظلم نہ کرو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، حضور نے فرمایا ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہے۔ حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے خطبے میں، اتقوا اللہ فی ہؤلاء النساء، ان عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرنا۔ یہ بیچاری برداشت کر جاتی، سمجھدار بیٹیاں تو 90% اپنے اوپر لے لیتی ہیں، کسی کو بتاتی نہیں ہیں، ظلم سہتی رہتی۔ ہمارے دوہرے معیار ہیں، بیٹی کے لیے معیار اور ہوتا ہے، بہو کے لیے معیار ہمارا اور ہوتا ہے۔ بھوک کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اپنے بچوں کے رزاق تم ہو؟ رب کہتا ہے تمہارے بیٹوں کا رزاق تم نہیں ہو، تمہارے بیٹوں کا رزاق بھی کون ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے، اللہ ہے۔ کون ہے رزاق؟ اللہ ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، جس رب نے باپ کو روزی دی، ماں کو روزی دی، وہ رب اس نومولود کو بھی روزی دے گا، اس نومولود کو بھی رزق ملے گا۔ حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے، ڈھونڈنے سے مل جائے گا۔ جنگل میں ایک آدمی گیا تو دیکھا ایک انسانی شکل کا بچہ ہے، جانوروں کی طرح چل رہا ہے، جانوروں کی طرح، بڑے بڑے بال ہے، غار میں گھستا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے۔ اسے تعجب ہوا کہ شکل تو انسانوں والی ہے، چلتا جانوروں کی طرح ہے، بال بھی اتنے بڑے بڑے ہیں، ہے بھی ننگا، کپڑے بھی کوئی نہیں۔ تجسس پیدا ہوا، وہ غار میں گیا،
تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک عورت مری پڑی ہے، ایک عورت مری پڑی ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ جاتا ہے اس کی چھاتی کے ساتھ لگتا ہے اور چھاتی سے دودھ جاری ہے اور دودھ پی کر باہر چلا جاتا ہے۔ انسان وہاں ہے کوئی نہیں، رہتا جانوروں کے ساتھ ہے، اس لیے چلتا بھی جانوروں کی طرح ہے، کھاتا بھی جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح بے لباس ہے، بڑے بڑے بال ہے۔ اللہ نے اس بچے کو یوں رزق دیا کہ مردہ ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے جاری کر دی۔ رزاق کون ہے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ بچوں کا ذکر پہلے کر کے اشارہ کیا، دماغ اپنے ٹھیک رکھو، حکمرانوں اپنے آپ کو قوم کا رازق نہ سمجھو، ان بچوں کی وجہ سے رب بڑوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ میرا تو اپنا تجربہ ہے، ایک بچہ تھا تو رزق تھوڑا تھا، 2 ہو گئے تو اللہ نے رزق بڑھا دیا، 3 ہو گئے تو اللہ نے رزق اور بڑھا دیا، 4 ہو گئے تو اللہ نے اور بڑھا دیا، 5 ہو گئے تو اللہ نے اور بڑھا دیا، ہو گئے تو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، گزارا ہو رہا ہے، بہترین گزارا ہو رہا ہے۔ فکر ہوتی ہے شادی کیسی ہوگی، اللہ شادیاں بھی کروا دیتے ہیں، اس لیے اب اولاد کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ یہ 4 بیٹیاں تھی حضور کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن۔ باقی 3 حضور کی حیات میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی کی حرم، حسنین کریمین کی اماں، حضور ان سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے۔ یہ جب حضور کے گھر آتی تھی نا، توجہ ہے میری طرف، ہاں بیٹیوں کی قدر بتا رہا ہوں آپ کو، بہنوں کی بھی قدر کیا کرو، بہنیں بھی وفا کیا کریں۔ یہ جب گھر آتی، توجہ ہے میری طرف، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی لخت جگر کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، سر پہ بوسہ دیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ سے، اور وفات سے پہلے کان میں باتیں کی، سیدہ رو پڑی، پھر بات کی، سیدہ ہنس پڑی۔ حضور دنیا سے چلے گئے، امی عائشہ نے پوچھا فاطمہ وہ کیا راز نیاز کی بابے اور بیٹی کی باتیں تھیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی پہلی بار تو حضور نے فرمایا میں دنیا سے جانے والا ہوں، ہر سال جبریل 1 بار آتے تھے قرآن کے دور کے لیے، رمضان میں، ابھی رمضان آ رہا ہے، حضور رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اس سال 2 بار آئے ہیں، 2 ختم ہوئے ہیں، لگتا ہے میں جانے والا ہوں۔ میں رو پڑی، مجھے روتا دیکھا تو پھر کان میں کہا فاطمہ روتی کیوں ہو؟ اما ترضینا ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ، فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔